جو وسائل اللہ نے ہمیں اس ملک میں عطا کیے ہیں اسے کسی اور کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ یہ وسائل ہمارے ہیں اور جب تک ان وسائل کو ایک ایک شخص تک نہیں پہنچا دیں گے میں تو کم از کم آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ کا دورہ کرنا ہے۔ بڑے دن سے یہاں کے جو صدر ہیں لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ کے، ان سے میں رابطے میں تھا۔ کچھ مسائل تھے جن کو ہم کوشش کر رہے تھے کہ آنے سے پہلے ہی حل کر لیے جائیں، اور یہاں ہمارے جو لیاقت آباد کے ایم پی اے ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی ابھی بات چیت ہوئی ہے، اور مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک پہنچا جا سکے، ان کے مسائل کو سن کر سمجھ کر اس کو حل کرانے کی کوشش کی جا سکے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اس پاکستان میں، اس صوبے میں اور اس شہر میں مسائل بہت تھوڑے سے ہیں، لیکن کیونکہ حل نہیں کیے جا رہے تو 77 سالوں سے جمع ہو چکے ہیں، جبکہ اس ملک میں جو وسائل ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ہر شخص یو اے ای، سعودیہ اور خلیجی ممالک کی طرح ایک عام فرد بھی اس ملک میں اگر اس کو اپنے اختیارات اور اپنے وسائل کا پتہ چل جائے تو وہ مالا مال ہو، لیکن کیونکہ وسائل پر کوئی کام ہی نہیں کر رہا، اور یہ جو چند مسائل ہیں، اب جیسے مثال میں یہ دوں کہ 300 دکانیں ہیں صرف شو روم، جو فیکٹریز ہیں یا جو کارخانے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، اور یہ شہر، یہ فرنیچر مارکیٹ پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ اور اس کے مسائل کیا ہیں کہ روڈ پر پارکنگ کا ایشو ہے، لائٹ نہیں ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اب 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور پارکنگ نہ ہو اور کاروبار چلائے یا ان دو چیزوں سے لڑے، تو ہمیں ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ حل تب ہوں گے جب آپ خود آئیں گے، ان سے ملیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے اور اس کو حل کریں گے۔ ابھی میں نے یہیں سے بیٹھ کر جو کے الیکٹرک کے سی او ہیں مونس الوی کو ٹیلی فون کیا، میں نے یہیں بیٹھے کہ ابھی ہمارے جو ایم پی اے ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ یہاں خود کھڑے رہ کر پارکنگ کا مسئلہ حل کرائیں اور فی الفور کرائیں۔ ابھی ڈی سی صاحب کو بھی میں نے کہا ہے کہ پوچھا ہے اے سی صاحب سے کہ ان کو بھی بلائیں ابھی فوراً، اور جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ ہم نے لوگوں کو جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں، دیکھیں اگر ہم نے یہ جو ایس ایم ایز ہے نا، چھوٹے چھوٹے کاروباروں کو اہمیت نہ دی تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے 77 سال میں ان چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو اہمیت نہ دے کر دیکھ لیا کہ آج پاکستان آئی ایم ایف کا مقروض ہو گیا، آج پاکستان معاشی طور پر مستحکم نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک عام آدمی اور ایک عام آدمی کا جو کاروبار ہے اس کو اہمیت نہیں دی گئی۔ آج اگر پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کی معیشت کو دوسرے ممالک کی طرح وسیع کرنا ہے، اور اگر ہمیں اپنے لوگوں کو اہمیت دینی ہے، بڑا کرنا ہے، تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مایوسی چھوڑ دیں۔ پاکستان کے پاس سب کچھ ہے، وسائل بھی ہیں، بہترین ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے۔ کل میں میاں چنو جا کر ارشد ندیم کے گاؤں ہو کر آیا ہوں، بغیر وسائل کے اس شخص نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا ہے۔ پاکستان کے پاس ایک بہترین
अफवाज पाकिस्तान है, जिसकी वजह से हम मजबूत हैं कि हमारी सरहदें मजबूत हैं। कोई आंख उठाकर हमारी सरहदों को नहीं देख सकता। पाकिस्तान का ये जो नौजवान है, ये खुद इतना अक्लमंद है, इसका इतना टैलेंट है कि ये बड़े होके बगैर वसाइल के अरशद नदीम बन जाता है, ज़ुहैब रिंद बन जाता है, जो कि हमारे वो दुश्मन ममालिक जो कि हमें माशी तौर पे मुस्तहकम नहीं होने देना चाहते, जो बलूचिस्तान में एक के बाद एक वाक़यात करवाते हैं ताकि माशी तौर पे मुस्तहकम ना हो, उसे ज़ुहैब रिंद जैसे लोग मुंह तोड़ जवाब देते हैं और इंडिया को, भारत को शिकस्त उठानी पड़ती है। एक तरफ ज़ुहैब रिंद शिकस्त दे रहा है, एक तरफ अरशद नदीम शिकस्त दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। ये नौजवान मायूस ना हो अब, क्योंकि जो सब्र और मेहनत करता है उसे अल्लाह ताला अरशद नदीम की तरह इज्जत और वक़ार देता है, पैसा भी मिलता है। इसी तरह से मैं आज अपने नौजवानों को, जो 24 करोड़ में से 62% हैं, ये बताना चाहता हूं कि मेहनत करते रहो, रिजल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। कोई ऐसी वजह नहीं है। और ये जो रोना और गाना गाया जा रहा है कि पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, कोई पाकिस्तान ऐसा शिकार नहीं है। 24 करोड़ के मुल्क में ये सब होता है। हाँ, हमें इसे भी कंट्रोल करना है, इसे भी ख़त्म करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जीना छोड़ दें, आगे बढ़ना छोड़ दें और जो वसाइल अल्लाह ने हमें इस मुल्क में अता किए हैं उसे किसी और के रहम करम पर छोड़ दें। ये वसाइल हमारे हैं और जब तक इन वसाइल को एक एक शख्स तक नहीं पहुंचा देंगे, मैं तो कम से कम आराम से नहीं बैठूंगा। क्या ख्याल है? मिलना चाहिए वसाइल, नहीं मिलना चाहिए? हाँ, आप तक पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए? भाई, बिजली हर एक के घर में 24 घंटे सस्ती आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? तो इसके लिए हम काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपका साथ रहेगा। डीसी साहब भी यहाँ पहुँच गए हैं। अभी मैं बता रहा था कि यहाँ पार्किंग के इश्यूज़ हैं, डीसी साहब उसको फौरी तौर पे हल कराएं। 300 लोगों की जो मार्केट है, जिसके अंदर ये हज़ारों लोगों के रोज़गार इससे जुड़े हुए हैं, हमें इनको फैसिलिटेट करना है।